غزہ میں رمضان کا دوسرا جمعہ بھی بارود کی بو، دھوئیں کے بادلوں اور ناکہ بندی کے حصار میں طلوع ہوا اور اسی فضا میں غروب ہو گیا، مگر نہ روزے کی حرمت ٹوٹی نہ سجدوں کا سلسلہ رکا۔ ملبے کے ڈھیروں پر بیٹھے خاندانوں نے کھجور اور پانی سے افطار کیا، اور جن مساجد کی دیواریں بموں سے چھلنی ہو چکی ہیں وہاں بھی تراویح کی صفیں قائم رہیں۔ گویا ایمان نے تباہی کے ملبے پر اپنی جگہ خود بنا لی ہو۔ جمعے کی سحری ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ خان یونس پر بمباری نے آسمان کو دہلا دیا۔ 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، خیموں میں آگ بھڑک اٹھی اور درجنوں خاندانوں کی بچی کھچی پناہ بھی راکھ میں بدل گئی۔ ملبے میں دبے نہ پھٹنے والے گولے ہر قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور اس سے بھی بڑا خوف یہ کہ کہیں بے گھر قافلوں کو مشتبہ سمجھ کر گولیوں کی بوچھاڑ نہ کر دی جائے۔ ہفتہ بھر کے مختلف علاقوں میں زمین اور آسمان سے آگ برستی رہی۔ ٹینکوں کی گھن گرج اور ڈرونوں کی بھنبھناہٹ اب روزمرہ کی آواز بن چکی ہے۔ بچوں کی نیند دھماکوں سے ٹوٹتی ہے اور ماؤں کی دعائیں دھوئیں میں لپٹ کر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ ادھر ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے نے عالمی منظرنامے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ عرب دنیا میں یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ خلیج کی کشیدگی دراصل غزہ سے اٹھنے والی آگ کا ہی تسلسل ہے۔ اقوام متحدہ میں عرب لیگ کے نمائندے ماجد عبدالعزیز نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ اسرائیل اس کشیدگی کو فلسطینی علاقوں پر قبضے کے خاتمے، آزاد ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل کی راہ مسدود کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عالمی توجہ کے زاویے بدلتے ہی غزہ کا درد سفارتی میزوں پر پس منظر میں دھکیل دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کے بورڈ آف پیس کا غزہ امن منصوبہ بھی اب خبروں کی سرخیوں سے اوجھل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک زندہ المیہ عالمی سیاست کی ترجیحات میں ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہو۔ مغربی کنارہ بھی سکون سے محروم ہے۔ مسافر یتا سے داخل کیے گئے خاندان جنوب کی طرف سوسیا پہنچے تو وہاں بھی تعاقب جاری رہا۔ مکانات اور گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں۔ کفر کنا میں عین افطار کے وقت ایک گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، 4 افراد زخمی ہوئے۔ رم لحف کے المغیر علاقے میں کچے مکانات گرائے گئے اور مزاحمت کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ نابلس میں جامع مسجد اور ابوبکر صدیق کو آگ لگا دی گئی۔ دیواروں پر عبرانی میں غزہ کا انتقام لکھا گیا، ایک ایسا جملہ جو بتاتا ہے کہ یہ محض عسکری جنگ نہیں بلکہ نفسیاتی اور مذہبی محاذ پر بھی معرکہ جاری ہے، جہاں عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں۔ غزہ میں رمضان کا دوسرا جمعہ اس حقیقت کو اور نمایاں کر گیا کہ توپوں کی گھن گرج ہمیشہ تاریخ کا آخری فیصلہ نہیں ہوتی۔ طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، عالمی ترجیحات تبدیل ہو سکتی ہیں، اگر انسانی وقار، انصاف اور حق خودداریت کا سوال باقی رہتا ہے۔